بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی بڑا ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی کسی فقیر یا مسکین کو کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سنتے ہی لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ عز و جل کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تو مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا، اور پھر بادشاہ نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکلوا دیا۔ اس عورت کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سے سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کی حالت میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے۔ ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس عورت کے جسم پر دم کر دیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ ہم تمہاری 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تو مصیبت مبتلا ہوئی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس سے اللہ عز و جل دنیا میں اسے عافیت و سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور بری موت سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری موت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو شیطان اسے اپنے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمان مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانے اور پینے سے سیراب کیا، اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک خندق 500 سال کے سفر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ جب اس نے صدقہ دے دیا تو بے خبری میں اس نے چور کو دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو چور تھا۔ اس نے کہا، اب میں پھر صدقہ کروں گا۔ اب اس نے دوبارہ صدقہ زانیہ عورت پر کر دیا۔ لوگ پھر وہی بات بولنے لگے کہ تو نے ایک زانیہ کو صدقہ دیا ہے۔ اس نے کہا، اب میں پھر صدقہ کروں گا۔ اب وہ تیسری مرتبہ ایک مالدار پر صدقہ کر بیٹھا۔ لوگ بولے کہ اب تو نے مالدار کو صدقہ دیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میرے اللہ عز و جل، میں چور، زانیہ اور مالدار پر صدقہ کر بیٹھا ہوں۔ اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور بتایا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ جو تو نے صدقہ زانیہ پر کیا ہے شاید وہ زنا سے باز آ جائے، اور جو صدقہ تو نے غنی پر کیا ہے شاید وہ اس سے عبرت حاصل کرے، اور جو صدقہ تو نے چور پر کیا ہے شاید اس وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اسے سخت گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے راستے میں ایک کنواں پایا تو اس میں وہ اترا اور پانی پیا۔ جب وہاں سے باہر آیا تو دیکھا کہ کتا زبان نکالے پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اسے خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی یوں ہی اسے بھی تکلیف ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی ڈالا اور اپنے منہ سے پکڑ کر کنویں سے باہر لایا اور اسے پلا دیا۔ اللہ عز و جل نے اس عمل کے سبب اسے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چوپایوں کی خدمت میں ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ شے کی خدمت میں اجر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو عیادت کے لیے نہ گیا؟ کیا تجھے علم نہیں، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا؟ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ میرے بندے، مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا دیتا؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، نہیں جانتا تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا اور تو نے کھانا نہیں دیا تھا، اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ اے بندے، میں نے پیاس کی وجہ سے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے پانی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں تجھے پانی کیسے پیش کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے نہیں دیا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو میرے یہاں اس کا اجر پا لیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے پاس بہت مال و دولت تھا، اس نے 1,00,000 درہم صدقہ کیا، اور دوسرے شخص کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم نکال کر صدقہ کیا۔